السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں اور ایک روشن چہرہ نرم آواز میں کہیں، اے لوگو سن لو، میں شاید اس حج کے بعد تمہارے درمیان نہ رہوں۔ دل کانپ جائے، آنکھیں بھر آئیں اور ہر مسلمان کے لیے ایک آخری وصیت بن جائے۔ یہ تھا حجۃ الوداع، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسلام کو مکمل کیا بلکہ انسانیت کو اس کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ جہاں تخت نہیں تھا، صرف ایک اونٹنی تھی، جہاں شاہی محل نہیں، ایک سادگی بھرا سفر تھا۔ اس ویڈیو میں جانیے وہ آخری خطبہ جس نے نسل، ذات اور رنگ کی دیواریں گرا دی، وہ دعا جو آج بھی کعبہ کے سامنے گونج رہی ہے، اور وہ الفاظ جو قیامت تک ہر مسلمان کے لیے پیغام اور امانت ہے۔ اگر آپ کا دل محبت رسول سے دھڑکتا ہے تو یہ ویڈیو ایک بار نہیں، بار بار دیکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک حج نہیں، ایک الوداع تھا جس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہجرت کا 10واں سال، اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور یادگار واقعہ حجۃ الوداع تھا۔ یہ وہی حج تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری بار کیا تھا، اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ذوالقعدہ کی 10 تاریخ کو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ خبر پورے عرب میں ایسے پھیل گئی جیسے بجلی۔ ہر طرف سے لوگ چل پڑے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت مل جائے۔ عرب کے کونے کونے سے لوگ شوق اور محبت کے ساتھ امڑ پڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخر ذوالقعدہ کے مہینے میں جمعرات کے دن مدینہ شریف میں غسل فرمایا۔ پھر آپ نے احرام کے لیے تہبند اور چادر پہن لی۔ اس کے بعد نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرمائی، اور پھر مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنی تمام بیویوں، ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل دور جو میقات کی جگہ ہے اور جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے رات گزاری۔ پھر آپ نے احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا، اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادب اور محبت سے آپ کے مبارک جسم پر اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا۔ پھر آپ نے اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک پڑھا اور حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف انسانوں کا سیلاب تھا۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ اس وقت 1,14,000 مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کچھ دوسری روایتوں میں 1,24,000 کی تعداد بھی بتائی گئی ہے، جو سب کے سب حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ کے بنی ہاشم خاندان کے لڑکوں کو یہ خبر ملی کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے کسی کو آگے بٹھایا، کسی کو پیچھے، اور اپنی اونٹنی پر انہیں سوار کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ذی طویٰ نامی جگہ پر ادا فرمائی، پھر غسل فرمایا۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور چاشت کے وقت یعنی جب سورج اونچائی پر آ چکا تھا مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب آپ کی نظر نبوت کعبہ شریف پر پڑی تو آپ نے ایک بہت پیاری دعا پڑھی جس کا مطلب کچھ یوں ہے، اے اللہ، تو ہی ہے جو سلامتی دینے والا ہے، اور ہر سلامتی تیری ہی طرف سے آتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، اس پاک گھر یعنی کعبہ شریف کی عظمت اور عزت کو اور زیادہ بڑھا دے، اور جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے بھی بزرگی، شرافت اور عظمت میں اضافہ فرما۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
حجر اسود کے سامنے پہنچے تو آپ نے حجر اسود پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اس کو بوسہ دیا یعنی چوما۔ اس کے بعد آپ نے کعبہ شریف کا طواف شروع فرمایا۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ نے تیز اور جوش سے چلنے والا انداز، جسے رمل کہتے ہیں، اپنایا اور باقی 4 چکروں میں عام چال سے چلے۔ ہر بار جب حجر اسود کے سامنے آتے تو اپنی مبارک چھڑی سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور پھر اس چھڑی کو چوم لیتے۔ حجر اسود کا استلام یعنی ادب اور محبت سے چھونا یا اشارہ کرنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ طریقوں سے کیا۔ کبھی چھڑی سے اشارہ کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر اپنے ہاتھ کو چوما اور کبھی اپنے مبارک ہونٹ سیدھے حجر اسود پر رکھ کر اسے بوسہ دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے رکن یمانی کعبہ کا ایک اور کونا کا بھی استلام فرمایا، یعنی اسے بھی ادب سے چھوا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو آپ مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے پھر سے حجر اسود کا استلام، اشارہ یا چھونا فرمایا، پھر سامنے کے دروازے سے صفا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا مطلب ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔ 8ویں ذی الحجہ جو جمعرات کا دن تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منا کی طرف رخ فرمایا۔ آپ نے وہاں پہنچ کر 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی صبح کی فجر کی نماز منا میں ادا فرمائی۔ پھر 9ویں ذی الحجہ جو کہ جمعے کا دن تھا، آپ عرفات کے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ جاہلیت کے دور میں چونکہ قریش اپنے آپ کو پورے عرب سے بہتر اور اونچا سمجھتے تھے، اس لیے وہ حج کے دن عرفات میں ٹھہرنے کے بجائے صرف مزدلفہ میں قیام کرتے تھے۔ باقی تمام عرب کے لوگ عرفات میں رکتے تھے، لیکن اسلام نے برابری اور انصاف کا نظام لایا اور قریش کو بھی باقی سب کے برابر کر دیا۔ انہیں کوئی الگ درجہ نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا جس کا مطلب ہے، اے قریش، تم بھی وہیں عرفات سے پلٹ کر آؤ جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب عرفات پہنچے تو وہاں ایک کمبل سے بنے ہوئے خیمے میں ٹھہرے۔ پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے اسلام کے بہت سے اہم حکم اور باتیں لوگوں تک پہنچائی، اور ساتھ ہی جاہلیت کے زمانے کی ساری برائیوں اور غلط رسموں کو ختم کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا، جس کا مطلب کچھ یوں ہے، سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اسی طرح جاہلیت کے دور میں جو باتیں لوگوں کو آپس میں بانٹتی تھیں، جیسے خاندانی گھمنڈ، رنگ اور نسل کی اونچ نیچ اور قومی بڑائی کا گھمنڈ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ایتہاسک خطبے میں پوری طرح ختم کر دیا۔ آپ نے اسلام کی برابری اور انصاف کی تعلیم کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو سن لو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہیں۔ کسی عربی کو عجمی یعنی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی بھی بڑائی نہیں سوائے تقویٰ کے، یعنی اللہ کے نزدیک اونچ نیچ کا پیمانہ رنگ یا نسل نہیں بلکہ پرہیزگاری اور نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں امن اور چین قائم رکھنے کے لیے رحمت اور امن کے پیغمبر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت اہم اعلان فرمایا، تمہاری جان اور تمہارا مال، یعنی کسی کی جان لینا اور اس کا مال چھیننا قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر عزت اور ادب والے ہیں، اسی طرح
کسی مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت ہر حالت میں ضروری ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کیا تو آخر میں وہاں موجود لوگوں سے آپ نے پوچھا، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ سبھی لوگوں نے ایک ساتھ کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور آپ نے پیغمبر ہونے کا حق پوری طرح ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ ٹھیک اسی وقت جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کے ذریعے اللہ کا پیغام پوری امت تک پہنچا رہے تھے، یعنی اپنا فرض رسالت ادا کر رہے تھے، اسی وقت قرآن کی ایک بے حد اہم آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ میرے دوستو، یہ حیرت سے بھر دینے والا اور سوچنے لائق واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب شہنشاہ کائنات، اللہ کے سب سے عظیم نبی اور پوری انسانیت کے لیے رہنما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم اور اس کا دین لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو آپ کی سواری کا حال یہ تھا، نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی شاہی ہودج، نہ زری محمل، نہ تصویریں، نہ تاج۔ آپ کی اونٹنی قصوہ اور اس پر جو کجاوا سواری کی زین تھا وہ شاید 10 روپے سے بھی کم قیمت کا تھا، یعنی شان و شوکت کا کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف سادگی، سچائی اور اللہ کے حکم کی نمائندگی تھی۔ کیا دنیا کی پوری تاریخ میں کسی اور بادشاہ نے کبھی اتنی سادگی کا ایسا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے نہیں۔ یہ وہی سادگی اور زاہدی بھری بادشاہی ہے جو صرف شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کو سب سے الگ اور سب سے اونچا بناتی ہے۔ آپ کی شان یہ تھی کہ اللہ کے سب سے عظیم نبی ہو کر بھی آپ نے شاہی تام جھام یا دنیا کو دکھانے والی چیزوں کو کبھی پسند نہیں کیا، بلکہ سادگی، اخلاص اور تواضع کے ساتھ اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ خطبے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 الگ الگ اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر آپ موقف عرفات کی دعا کی جگہ تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے سورج کے ڈھلنے تک دعا میں مصروف رہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ 1 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کے ساتھ عرفات سے چل کر مزدلفہ پہنچے۔ یہاں آپ نے پہلے مغرب پھر عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر آپ مشعر حرام مزدلفہ کی مقدس جگہ کے پاس پوری رات امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے اور وادی محصر کے راستے سے ہوتے ہوئے جمرہ، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں پہنچے۔ وہاں آپ نے کنکریاں ماری اور پھر اونچی آواز میں اعلان فرمایا، جس کا مطلب کچھ یوں ہے، حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں گا۔ منی میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا، جس میں آپ نے عرفات والے خطبے کی طرح بہت سے اسلامی مسائل اور حکموں کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ قربانی کی جگہ تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 100 اونٹ تھے، جن میں سے کچھ کو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان فرمایا اور باقی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ گوشت، چمڑا، جھول اور اونٹوں کی رسیاں وغیرہ سب کچھ خیرات کر دیا جائے۔ قصاب یعنی کسائی کی مزدوری ان چیزوں میں سے نہ دی جائے، بلکہ اسے الگ سے پیسے دے کر مزدوری ادا کی جائے۔ قربانی کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے سر کے بال اتروائے۔ پھر آپ نے کچھ بال حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے اور باقی مبارک بال مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔
اس کے بعد آپ مکہ معظمہ تشریف لائے اور وہاں طواف زیارت ادا فرمایا، جو حج کا ایک اہم رکن ضروری حصہ ہے۔ ساقی کوثر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمزم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت عبد المطلب کے خاندان کے لوگ حاجیوں کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پینے لگیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم شریف پیش کیا اور آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے زمزم شریف پیا۔ اس کے بعد آپ مینا واپس تشریف لے گئے اور 12 ذی الحجہ تک وہاں قیام فرمایا۔ ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے تینوں جمروں شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہوں کو کنکریاں ماری۔ پھر 13 ذی الحجہ منگل کے دن سورج ڈھلنے کے بعد آپ منا سے روانہ ہوئے اور محسب نام کی جگہ پر رات گزاری۔ صبح آپ نے کعبہ شریف میں فجر کی نماز ادا فرمائی اور پھر طواف وداع رخصتی کا آخری طواف کیا۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام غدیر خم ہے، وہاں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں رک کر سارے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا اور انہیں ایک چھوٹا لیکن بہت اہم خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، جس کا مطلب کچھ یوں ہے، حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ تمہارے بیچ 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ غدیر خم کے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مرتبے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات کی کوئی سیدھی وضاحت تصریح کسی حدیث میں صاف طور پر نہیں ملتی۔ ہاں، البتہ بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کو ان کے یمن سے آنے والے ساتھیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کر دی، جس کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ ممکن ہے کہ اسی طرح کے شک اور سوال یمنی مسلمانوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل بھی بیان کر دیے ہوں۔ میرے دوستو، روافض کے ایک گروہ کا ایک دعویٰ ہے کہ غدیر خم کا خطبہ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سیدھے طور پر خلافت کا اعلان تھا، لیکن سمجھدار اور سوچنے سمجھنے والوں پر یہ بات صاف ہے کہ یہ صرف باتوں کو جوڑنے اور مطلب نکالنے کی ایک کوشش ہے۔ حقیقت اس سے الگ ہے، کیونکہ اگر واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو سب سے بہتر موقع عرفات یا منا ہوتا، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان جمع تھے۔ غدیر خم پر تو اس وقت صرف یمن اور مدینہ کے لوگ ہی موجود تھے، باقی حاجیوں میں سے زیادہ تر لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ چکے تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ذوالحلیفہ نام کی جگہ پر رات بتائی اور صبح کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔